آئی تھنک دس از فرسٹ ٹائم کہ کسی انٹرنیشنل جریدے نے ایسا رسپانس شائع کیا ہے جو کہ اصل میں آرمڈ فورسز کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رسپانس ہے. ایک تو اس کی وجہ بتائیں کہ وائی از دیٹ سو؟ بیکاز ادروائز آئی ایس پی آر کے پریسرز جو ہیں وہ ہمارے لیے مین سورس ہوتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ وہ جو بہت زیادہ انٹرنیشنل پوسچرنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ اس کا جواب ہے؟ دیکھیں زنیرہ، بات یہ کہ چیف جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود بانی پی ٹی آئی. واٹ آل گیٹ ڈن ان 9th May، اس کے بعد سے اٹ واز کٹ آف. اٹ از دا میٹر آف دا کورٹس اینڈ ڈیفینیٹلی سیویج وانٹ کہ سرٹن رنگ لیڈر جو اس پلاننگ میں شامل تھے دے مسٹ بی ٹرائیڈ انڈر ملٹری کورٹ، اس لیے کہ تاکہ اسپیڈی ٹرائل ہو لیکن انصاف کے تقاضے سارے پورے ہوں اور جو بھی سزا قانون کے مطابق ملتی ہے وہ دی جائے. اس کے بعد ان کو ریمیڈی بھی ہے. دیو گوٹ دا ہائی کورٹ، دیو گوٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. سو اس میں لیکن اس میں کورٹس میں بڑی جاتی کیونکہ کب سے اسٹے کیا ہوا ہے، دیر انڈیسیسو ہیں اور آپ ایک سال لوگ 1.5 سال سے ویسے ہی جیل میں بند ہیں. اٹ از فالٹ آن سول کورٹس. دا گورنمنٹ اور سول کورٹ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. اوکے، عامر خان قانی صاحب، سیم آلموسٹ دا سیم کویسچن ٹو یو، لیکن اس میں تھوڑی سی میں ایڈیشن کروں گی. اسد کیسر صاحب نے جو مطالبے سامنے رکھے ہیں جو کہ 24 نومبر کے احتجاج سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں پہلا تو آف کورس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سمیت ہمارے سارے سیاسی قیدیوں کو آپ رہا کریں. تو انہوں نے کہا ہے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا آپ نے، اس کو واپس کریں. تیسرا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون نافذ کریں. اور چوتھا بڑا عجیب ہے، میں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی، افغانستان کے ساتھ کہتے ہیں ٹریڈ کو آپ نے بند کر دیا، اس کو کھولیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کافی ساری چیزیں بہت کنفیوزنگ چل رہی ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر تو لگ رہا ہے کوئی ایک زبان یا ایک آواز ہے ہی نہیں. مختلف دھڑے ہیں، مختلف گروپس ہیں، اور میرا خیال ہے آگے جا کے یہ مسئلے بھی آئیں گے. اگر خواتین کو لیڈ کرنے دیا گیا عمران خان کے اہل خانہ کی، تو عمران خان کی ہمشیران کا بھی مختلف ہوتا ہے، ان کی اہلیت ہے، تو میرا خیال ہے یہ مشکلات بڑھیں گی اس کی. تو مجھے تو خیر اس میں ڈاؤٹ ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس وقت کی ایسی بارگیننگ کی ہے پوزیشن میں مجھے لگ نہیں رہی. میرا نہیں خیال کہ 24 نومبر کو کوئی تحریک انصاف کی بڑا احتجاجی شو کر سکے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے اگر بڑا احتجاج کرنا ہے نا، جس طرح کا وہ ایک کر رہے ہیں کہ یعنی اگر یہ بات کرے تو پھر تو وہ اس میں تو لاکھوں لوگ چاہیے نا، 2-3 لاکھ کم از کم لوگ چاہیے، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تیاری پنجاب میں تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہی ہے، صفر ہے یہ بس. اگر تیاری جو کی جاتی ہے اتنے بڑے شو کے لیے، اور یہ بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ جائیں گے تو وہاں کریں گے کیا. یہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کہاں کی کال دی جا رہی ہے، اسلام آباد میں کس جگہ پہ، اور یہ دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے، کتنے دن کریں گے، اس کے لیے کیا پلاننگ، کیا تیاری. اور اگر عوام نہیں نکلتی بریگیڈیئر حارث، اگر اس کال کی بھی وہی صورتحال ہوتی ہے جو پچھلی کالز کی ہوئی ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بڑا پاور شو پی ٹی آئی نہیں کر پاتی، تو یہ کال دے کے یہ کیوں ایک طرح سے کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے ٹو پی ٹی آئی؟ دیکھیں زنیرہ، بات یہ ہے کہ اس وقت پارٹی لیڈرشپ لیس ہے. بانی پیری اریسٹ ہیں، چیئرمین وائس چیئرمین از اریسٹ. کیا وہ وائس چیئرمین کو ریٹینڈنٹ کر دیا ہے، ان کو شامل پریزیڈنٹ کو؟ نوبڈی گوز ٹو ہم. آپ نے ان کو بھی کیا کانفیڈنس میں لیا ہے؟ کوئی ان سے کو بات چیت کر رہا ہے؟ آئی ہیو نیور ہرڈ ہز نیم. سیکنڈ، اس وقت 4-5 لیڈر ہیں. ایک ان کی ہمشیرہ، نمبر 2 ان کی بیگم، نمبر 3 وکلا، نمبر 4 پولیٹیکل لیڈر. جب ہم کہتے ہیں کہ 2 ملا میں مرغی حرام، تو یہ تو 4 ملا بن گئے. تو کیا would they work it? Second 10 days, just imagine اتنی بڑی کال، اتنا بڑے سٹیکس، اور اس میں اگر آپ جو فیل کے 10 دن میں they can do wonders. یہ کوئی پارٹی کے ساتھ میرے خیال میں یا تو پی ٹی کے جو بانی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، ان سے کوئی بات چیت ہو نہیں رہی ہے، یہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، اور یہ ان کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ آسانی یہ جس طریقے سے کال دی گئی ہے، اور جب لیڈر بھی اندر ہے اور دوسرے لیڈر جو ہیں وہ 4-5 آپس میں ان کی رساکشی چل رہی ہے،
تو یہ کیا اچیو کریں گے؟ رائٹ. آپ عامر پنجاب میں خاقانی صاحب، گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو گورنمنٹ کو، میں ابھی اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ کچھ سیاستدان بھی یہ بات کر رہی تھی، گورنمنٹ اس وقت ایک بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. IMF مطمئن واپس کیا ہے. اس کے علاوہ اگر لوگوں تک ابھی کچھ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ریلیف، تو کم از کم ڈائریکشن جو ہے وہ مائکرو اور میکرو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی اگر سٹانس کی بات کی جائے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ بانی پی ٹی آئی سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی. تو گورنمنٹ از ان کوائٹ اے کمفرٹیبل پوزیشن. لیکن جیسے ہی بانی پی ٹی آئی کوئی کال دیتے ہیں، ایک عجیب سا گورنمنٹ کے رینکس میں کھلبلی مچ جاتی ہے. پریسرز پہ پریسرز، شیری رحمان بھی بولی ہیں، عطا تارڑ بھی بولے ہیں، بیرسٹر عقیل بھی بولے ہیں، اور ایک پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں اور ان کو سزائیں دیں. کیا وہ سزائیں مل بھی جائیں تب بھی ان کے اوپر سے یہ جو خوف ہے پی ٹی آئی کا، یہ ہٹ سکے گا؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حکومت انتظامیہ فوراً پہنے پو جاتی ہے ہر کال پہ. پچھلی بار جب شنگھائی کانفرنس تھی، میں اسلام آباد میں تھا، بلکہ میں سوری ہو گیا، 3-4 دن تو موقع نہیں ملا نکلنے کا، ہر کوئی پھنسا ہوا تھا. تو اس وقت بھی مطلب بالکل ایک طرح کی خندقیں کھود دینا، سڑکیں کاٹ دینا، کنٹینر بند کر دینا، اور اتنا زیادہ کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر چند ہزار لوگ اگر مظاہرہ کر لیں گے کسی جگہ پہ، کوئی ایسی کی قیامت نہیں آ جائے گی. تو یہ ایک انسیکیورٹی اس حکومت میں نظر آتی ہے، اعتماد کی کمی. آپ نے ٹھیک کہا کہ بظاہر تو چیزیں کمفرٹیبل لگتی ہیں، پولیٹیکلی بھی لگتی ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں، معاشی طور پہ بھی کنٹرول میں ہے. جروشی کا بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ چیزیں کنٹرول میں. میں ویسے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ابھی آپ نے شروع میں گارڈین کے چوری کے والے سے بریگیڈیئر سر سوال کیا تھا. جی جی، میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب اگر حکومت اس کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، تب ان کو کوئی بارگین کوئی بات کرنی چاہیے. کیونکہ بہرحال اپوزیشن کو، کیونکہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف ہی ہے، یہ تو طے ہے نا کہ واحد اپوزیشن جماعت ہے پراپر. تو اس کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک طرح سے مین سٹریم میں رکھنے کی اور سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جب وہ حکومت مضبوط پوزیشن میں ہے، تبھی ہمیشہ ٹاک بہتر ہے. ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہے نا، لیٹس پٹ اٹ دس وے، کہ جب آپ کسی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتے ہیں اور جب آپ اس وقت نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے زیادہ بارگین کی وہ اسپیس جو ہے وہ آکیوپائی کرتے ہیں. تو یو آر رائٹ، دس از دا ٹائم کہ گورنمنٹ اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے. عامر خاقانی صاحب، لاسٹ کامنٹ فرام یو، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ویری بریفلی؟ جی میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کچھ ریلیف دے پی ٹی آئی کے لیے، خاص طور پر پولیٹیکل پرزنرز اور خواتین پرزنرز کے لیے. اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ری تھنک کرے، ایک نیا پلان بنائے. عمران خان صاحب بری طرح پھنس چکے ہیں اور کارنر ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنے لیے اسپیس لے، اور اسپیس لینے کے لیے دونوں کو کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے. کچھ اسپیس لے، اور کم از کم 2 سال کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے اور اکنامک اسٹیبلٹی پہ پورا زور لگائیں. یہ دونوں کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ عامر خاقانی اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. اور رائٹلی سیڈ، دونوں سائڈز پہ ری تھنکنگ کی ضرورت ہے، بٹ اسپیشلی بیکاز اس وقت جو پرابلم میں ہے وہ پی ٹی آئی ہے، تو پی ٹی آئی کو ہی کچھ نہ کچھ اسپیس زیادہ دینی پڑے گی. لیکن وہ زیادہ دے کے کچھ اگر گین ہوتا ہے تو وہ گین کر لینا چاہیے فار دا سیک آف دیئر اون سیلوز اینڈ فار دا سیک آف دا کنٹری، بیکاز پاکستان مستقل اس طریقے سے نہیں چل سکتا.